ایک اٹیک آ گیا، اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا، اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا۔ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ پی ٹی آئی ورکر علی بلال تشدد سے ہلاک نہیں ہوا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ویڈیو جعلی قرار دے دی۔ محسن نقوی کہتے ہیں گالی گلوچ سے نہیں گھبراؤں گا، گھر چلا جاؤں گا لیکن دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ مجھ پر پہلے سازش اب قتل کا الزام لگایا گیا۔ کارکن کی ہلاکت میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سیاست کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ ضلع شاہ کے والد کو کہا گیا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کھڑے رہیں۔ جی بی سیکیورٹی یعنی گلبہار سیکیورٹی کی وارث شاہ روڈ کی بیسمنٹ سے گاڑی برآمد ہوئی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس میں خون موجود ہے، فورنزکس کرا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس شخص سے جو ان کے والد ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس تمام تفتیش آج ان کی خدمت میں خود لے جا کے پیش کر دے گی۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کہتے ہیں ضلع شاہ کی میڈیکل رپورٹ میں بلنٹ انجری ہے، یہ حادثے کا کیس ہے، پوری میڈیکل رپورٹ عوام کے سامنے رکھوں گا، ایک ایک چوٹ کا جواب دے سکتا ہوں، اگر پولیس کی زیادتی کا کوئی معاملہ سامنے آیا تو کارروائی کی جائے گی، علی بلال کے والد کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ ضلع شاہ کو شہید کروا کر محسن نقوی اور ٹولے کے شہروں پر بے شرمی کے ساتھ مسکراتے ہیں۔ فاروق حبیب کا طنز، کہا ارشد شریف کی شہادت ہو، عمران خان قاتلانہ حملہ ہو، ضلع شاہ شہادت ہو، سب پر کوریب چل رہا ہے۔ یہ تو کہتے تھے ضلع شاہ گرفتار نہیں ہوا، قیدیوں والی وین کی ویڈیو پرانی ہے، قتل کی ایف آئی آر انتقامی کارروائی کے لیے عمران خان پر درج کیوں کی گئی؟ چودھری پرویز الہی نے علی بلال کے قاتلوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں پی ٹی آئی ورکر ضلع شاہ کی ہلاکت کے قصورواروں کو جوڈیشل انکوائری کروا کے پھانسی دی جائے۔ آئی جی پنجاب، انتظامیہ اور پولیس علی بلال کی شہادت میں برابر کے قصوروار ہیں۔ جو شخص خود کو قومی لیڈر کہے، قومی جماعت کا سربراہ کہے اور اس کی جماعت کے باقی لوگ کس ڈٹھائی سے جھوٹ بولیں کہ ایک قتل جیسا بڑا الزام اور قتل جیسی گھنونی سازش کا الزام کسی پہ لگا دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی والے لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں لاہور میں کارکن کی ہلاکت میں ملوث ملزمان ویڈیو میں اعتراف جرم کر لیا، عمران خان کی پیدا کیے گئے حالت کی وجہ سے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ملک میں پیدا کی گئی معاشی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک کو تباہ کرنے والوں کو پکڑا جانا چاہیے۔ وہ پولیٹیکل پارٹی جو ضلع شاہ کو اپنا کارکن بتاتی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کا اعمال نامہ جو ہے وہ آج جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب کے ساتھ مل کر کچھ حقائق عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی اور تصویر کا وہ رخ دکھایا جو سچائی ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے۔ جس ڈالے میں ضلع شاہ کو لایا گیا وہ عمران خان کا تھا، نون لیگ کی رہنما عظما بخاری نے دعویٰ کر دیا، بولی عمران خان کا لاشیں اکٹھی کرنے کا شوق پورا نہیں ہوا، کہتی ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی نے کچھ حقائق سامنے لائے، عمران خان کارکنوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، عمران خان بدترین معاشی حالات میں بھی افراتفری کی سیاست کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت افسوسناک ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، وزیر محنت فن سعید غنی کہتے ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، عمران خان کی گرفتاری اسمبلی توڑنے پر ہو جانی چاہیے تھی، عمران خان گرفتاری نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کے لاڈلے ہیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی، کہا عام انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے یا اکتوبر میں، تیاری رکھیں، ضروری ہو گیا قوم کو عمران خان جیسے فتنے سے نجات دلایا جائے، ملک میں افراتفری پیدا کرنے والے عناصر کو قوم کے سامنے ایکسپوز کیا جائے، مریم نواز عمران نیازی اور ان کے سہولت کاروں کو بھرپور جواب دے رہی ہیں۔
مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون ترقی اور عوام کی خوشحالی کا دوسرا نام ہے. ہماری حکومت کی مہنگائی میں کمی لا سکتی ہے. بدقسمتی سے ملک میں سوشل میڈیا کو کوڑے دان اور گٹر سوچ کا ذریعہ بنا دیا گیا. لیگی کارکن اور رضاکار کی گند صاف کرنے میں کردار ادا کریں گے. مجھے نہیں لگتا مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات میں کلین سویپ کرے گی. مفتاح اسماعیل نے پیش گوئی کر دی. کہا عمران خان حالات بدل سکتے ہیں نہ ہی نواز شریف. جب تک یہ ملک منظم اصلاحات نہیں ہوں گی اس میں تب تک کوئی سیاسی رہنما اس نظام کو بہتر نہیں کر سکتا. پی ڈی ایم ٹوٹ چکی. ہر ایک نے انگوٹھا رکھ کر اپنا حصہ لے لیا. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں ملک کی آئینی قانونی بقا 90 دن میں انتخاب کروانے میں ہے ورنہ ہے جان اور غیر یقینی ہے. علی بلال کا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے باوجود کیس رجسٹرڈ ہوا. نہ ہی خیبر پختونخوا سے الیکشن کی تاریخ آئی. انتخاب سے انحراف بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا. عمران خان ہوش کے ناخن لے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہم سب کو وہ فیصلے لینے چاہیے جس سے پاکستان میں استحکام ہو. سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. ایک شخص اپنی وزارت کھو جانے کی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھا ہے. اللہ عمران خان کو بھی عقل عطا کرے. الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کے لیے ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ شروع کر دی. اسلام آباد سمیت پنجاب کے تمام ڈویژنز میں آرओز کی تربیت شروع کی گئی. انتخابی عملے کی ایک روزہ ٹریننگ آج شام تک جاری رہے گی. الیکشن کمیشن کے تیار کردہ ماسٹرز ٹریننگ دیں گے. کل سے پنجاب بھر کی صوبائی اسمبلیوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہوگا. خیبر پختونخوا نگراں حکومت نے صوبے میں 43 نئے لا افسران تعینات کر دیے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نگراں حکومت کی جانب سے نئے لا افسران کی تعیناتیوں کا اعلامیہ جاری کر دیا. صوبے میں 19 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی تعیناتی بھی کر دی گئی ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس. علی امین گنڈاپور کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا گیا. درخواست ضمانت بھی خارج کر دی گئی. راجہ خرم نواز عدالت پیش. علی نواز اوان غیر حاضری. علی نواز اوان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی. عمران خان کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر توڑ پھوڑ کا معاملہ. پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے گرفتار. پی ٹی آئی کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست ہے. عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے منگل کو دلائل کے لیے طلب کر لیا. عمران خان کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کا معاملہ. عدالت کا شناخت ریٹ کی رپورٹ جمع نہ کروانے پر برہمی کا اظہار. 3:30 بجے تک شناخت رپورٹ جمع نہ کروانے پر فیصلہ دیں گے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن کے ریمانڈ. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا. سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 14 مارچ کو نیب ترامیم کیس کی سماعت کرے گا. پی آئی اے میں تقرریوں سے متعلق کیس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے حکام کے درمیان گزشتہ روز مذاکرات نہ ہو سکے. دونوں اطراف سے جمعرات کے اختلافی نکات پر غور کے لیے وقفہ کر لیا گیا. اب وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان مذاکرات 13 مارچ کو ہوں گے. پاکستان نے اسٹاف لیول معاہدے کے لیے ایم ای ایف پی کی تمام پیشگی شرائط پر عمل درآمد کر دیا. رمضان المبارک کی آمد سے قبل ذخیرہ اندوز سرگرم. مصنوعی قلت پیدا کر کے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. ہول سیل مارکیٹ میں چینی 105 روپے تک پہنچ گئی. روز بروز مہنگائی میں اضافے سے عوام کا جینا دوبھر ہو گیا. شہباز
हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। एक हफ्ते के दौरान महंगाई मजीद बढ़ गई। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चीनी और घी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह 1.37% इजाफे के साथ 42.27% की सतह पर पहुंच गई। रमजान की आमद मुल्क भर में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी। दीगर अशिया की तरह मुर्गी का गोश्त एक बार फिर महंगा। शहरी जाएं तो जाएं कहां? ब्रायलर का गोश्त गुज़श्ता रोज की निस्बत 7 रुपए फी किलो महंगा हो गया। नई कीमत 609 रुपए फी किलो मुकर्रर। IMF की जी हुजूरी। हुकूमत ने बरामदी शोबे और ज़राअत को भी ना बख्शा। सब्सिडी खत्म कर दी गई। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे और किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी।